الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مفتاح العربیہ کے 14 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل مفتاح العربیہ کا درس نمبر 15 پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 15۔ اس سبق میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف مضاف کیا گیا ہے، یعنی ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہے۔ مضاف مضاف الیہ اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، مختصراً اس کا خلاصہ سماعت فرما لیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کر دی جاتی ہے، تو جس اسم کی نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انشاءاللہ عز و جل اس سبق میں مضاف مضاف الیہ کا استعمال ہوگا۔ جیسے ایک مثال دیکھیں، سب سے پہلی مثال ہے ماء البحری۔ ماء البحری مطلب سمندر کا پانی۔ یہاں پہ ماء کو بحر کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یعنی کہاں کا پانی، سمندر کا پانی۔ پانی کو سمندر کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، ماء البحری سمندر کا پانی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کشاف الضوئی۔ کشاف الضوئی کا معنی ہوتا ہے لائٹ۔ کشاف الضوئی یعنی لائٹ، ٹرچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کشاف الضوئی لائٹ۔ ماءن، ماءن یعنی پانی، بحرن یعنی سمندر۔ ماءن پانی، بحرن سمندر۔ ماء البحری سمندر کا پانی۔ ماءن پانی، بحرن سمندر، ماء البحری سمندر کا پانی۔ صوتن آواز، کلبن یعنی کتا۔ صوت الکلبی کتے کی آواز۔ صوت الکلبی کتے کی آواز۔ سرجن، سرجن کا معنی ہے زین۔ فرسن یعنی گھوڑا۔ سرج الفرسی گھوڑے کی زین۔ سرجن زین، فرسن گھوڑا۔ سرج الفرسی گھوڑے کی زین۔ خرطومن، خرطومن یعنی سونڈ۔ فیل یعنی ہاتھی۔ خرطوم الفیل ہاتھی کی سونڈ۔ خرطومن سونڈ، فیل ہاتھی۔ خرطوم الفیل ہاتھی کی سونڈ۔ عنق گردن، عنق کا معنی ہے گردن۔ جمل اونٹ۔ عنق الجملی اونٹ کی گردن۔ عنق الجملی اونٹ کی گردن، یعنی گردن کسی کی بھی ہو سکتی تھی، اب گردن کو منسوب کر دیا گیا ہے اونٹ کی طرف۔ عنق الجملی اونٹ کی گردن، اسی طرح ہر مثال میں۔ ٹھیک ہے، بحرن سمندر۔ ہندن ہند یعنی ہندوستان۔ بحر الہندی ہندوستان کا سمندر۔ بحر الہند ہندوستان کا سمندر۔ سمندر کہیں بھی ہو سکتا تھا، اب سمندر کو منسوب کر دیا گیا ہے ہندوستان کی طرف۔ سمندر کی اضافت کر دی گئی ہندوستان کی طرف۔ کہاں کا سمندر، ہندوستان کا سمندر۔ صوتن آواز، حمارن گدھا۔ صوتن یعنی آواز، حمارن یعنی گدھا۔ صوت الحماری گدھے کی آواز۔ صوت الحماری گدھے کی آواز۔ لون البقری یعنی گائے کا رنگ۔ لون مانا رنگ، بقر مانا گائے۔ لون البقری گائے کا رنگ ابیض سفید ہے۔ پھر کہیں گے لون البقری اسود گائے کا رنگ کالا ہے۔ لون البقری اصفر گائے کا رنگ پیلا ہے۔ لون البقری ابیض گائے کا رنگ سفید ہے۔ لون البقری اسود گائے کا رنگ کالا ہے۔ لون البقری اصفر گائے کا رنگ پیلا ہے۔ طالب المدرستی نظیف ذکی۔ طالب المدرستی، طالب یعنی طالب علم، مدرسہ یعنی مدرسے کا۔ ٹھیک ہے، طالب المدرستی مدرسے کا طالب علم، نظیف صاف ستھرا ہے، وذکی اور عقل مند ہے۔ طالب المدرستی نظیف و ذکی، مدرسے کا طالب علم صاف ستھرا اور عقل مند ہے، صاف ستھرا عقل مند ہے۔ طالبۃ الکتاب نظیفۃ ذکیۃ۔ طالبۃ الکتاب یعنی مکتب کی طالبہ، مکتب کی طالب علم، مکتب کی طالبہ، نظیفۃ صاف ستھری، و ذکیۃ اور عقل مند ہے۔ طالبۃ الکتاب نظیفۃ و ذکیۃ، مکتب کی طالبہ صاف ستھری اور عقل مند ہے۔ مکتب کی طالبہ صاف ستھری اور عقل مند ہے۔
لون القلنسوتی اسودو، لون یعنی رنگ، قلنسوتی یعنی ٹوپی، لون القلنسوتی ٹوپی کی رنگ، یہاں پہ رنگ کی اضافت کی گئی ہے قلنسوت کی طرف، ٹوپی کی طرف، کس کا رنگ؟ ٹوپی کی رنگ، ٹوپی کا رنگ، ٹھیک ہے، لون القلنسوتی ٹوپی کا رنگ، اسودو کالا ہے، لون القلنسوتی اسودو ٹوپی کا رنگ کالا ہے، لون القبعتی ابیضو، قبہ کہتے ہیں ٹوپ کو، لون القبعتی ابیضو ٹوپ کا رنگ سفید ہے، ابیض یعنی سفید، لون القبعتی ابیضو ٹوپ کا رنگ سفید ہے، عنق الجملی طویل، عنق یعنی گردن، جمل یعنی اونٹ، عنق الجملی اونٹ کی گردن طویل لمبی ہے، عنق الجملی طویل اونٹ کی گردن لمبی ہے، شجر الرمانی قصیر، شجر الرمانی انار کا درخت، قصیر چھوٹا ہے، شجر الرمانی قصیر انار کا درخت چھوٹا ہے، سرج الفرسی جمیل، سرج الفرسی گھوڑے کی زین، جمیل خوبصورت ہے، سرج الفرسی جمیل گھوڑے کی زین خوبصورت ہے، صوت الفرسی صہیل، صوت الفرسی گھوڑے کی آواز، صہیل یعنی ہنہنانا ہے، صوت الفرسی صہیل گھوڑے کی آواز ہنہنانا ہے، قلم الحبری قصیر، قلم الحبری یعنی فاؤنٹین پین، فاؤنٹین قلم، فاؤنٹین پین قصیر چھوٹا ہے، قلم الحبری قصیر فاؤنٹین پین چھوٹا ہے، قلم الرصاصی طویل یعنی پینسل لمبی ہے، قلم الرصاص کا معنی ہوتا ہے پینسل، طویل یعنی لمبی ہے، قلم الرصاصی طویل پینسل لمبی ہے، طالب الکتاب مجتہد، طالب یعنی طالب علم، کتاب یعنی مکتب، طالب الکتابی مکتب کا طالب علم، مجتہد محنتی ہے، طالب الکتابی مجتہد مکتب کا طالب علم محنتی ہے، لون البرتقالی اصفرو، لون البرتقالی یعنی سنترے کا رنگ، اصفرو پیلا ہے، لون البرتقالی اصفرو سنترے کا رنگ پیلا ہے، کرۃ القدمی متلونۃ، متلونۃ، لون کرۃ القدمی یعنی فٹ بال، ٹھیک ہے، لون القدمی فٹ بال متلونۃ رنگین ہے، الگ الگ رنگ کا ہے، ٹھیک ہے، رنگین ہے، لون القدمی متلونۃ فٹ بال رنگین ہے، اسطوانۃ الغازی قصیرۃ، اسطوانۃ الغازی یعنی گیس سلنڈر، قصیرۃ چھوٹا ہے، اسطوانۃ الغازی قصیرۃ گیس سلنڈر چھوٹا ہے، اسئلۃ سوالات، یہاں سے چند سوالات کر رہے ہیں عربی میں، ان کے جوابات بھی عربی میں دینے ہیں، تو پہلے سوال کو سمجھتے ہیں، ما لون التفاحی یعنی سیب کا رنگ کیا ہے، ما یعنی کیا، لون یعنی رنگ، تفاح یعنی سیب، لون التفاحی سیب کا رنگ، ما یعنی کیا، ٹھیک ہے، ما لون التفاحی سیب کا رنگ کیا ہے، اس کے جواب میں کہیں گے لون التفاحی احمر، سیب کا رنگ سرخ ہے، لون التفاحی احمر سیب کا رنگ سرخ ہے، ما لون الغرابی، ما یعنی کیا، لون الغرابی کوے کا رنگ، ما لون الغرابی کوے کا رنگ کیا ہے، ما لون الغرابی کوے کا رنگ کیا ہے، جواب میں لکھیں گے لون الغرابی اسود، کوے کا رنگ کالا ہے، لون الغرابی اسود کوے کا رنگ کالا ہے، ما صوت الفرسی، ما یعنی کیا، صوت الفرسی گھوڑے کی آواز، ما صوت الفرسی گھوڑے کی آواز کیا ہے، ہم کہیں گے صوت الفرسی صہیل، صاد سے، گھوڑے کی آواز ہنہنانا ہے، ما صوت الفرسی گھوڑے کی آواز کیا ہے، صوت الفرسی صہیل گھوڑے کی آواز ہنہنانا ہے، کیفا سرج الفرسی، کیفا یعنی کیسا، سرج الفرسی گھوڑے کی زین، کیفا سرج الفرسی گھوڑے کی زین کیسی ہے، کیفا سرج الفرسی گھوڑے کی زین کیسی ہے، جواب میں کہیں گے سرج الفرسی جمیل، گھوڑے کی زین خوبصورت ہے، گھوڑے کی زین خوبصورت ہے، اس کے بعد ہے کیفا قدم الحبری، قلم الحبری، کیفا یعنی کیسا، قلم الحبری فاؤنٹین پین، کیفا قلم الحبری فاؤنٹین پین کیسا ہے، جب میں کہیں گے قلم الحبری قصیر،
فاؤنٹین پین چھوٹا ہے، قلم الحبری قصیر فاؤنٹین پین چھوٹا ہے، ہاکذا اس طرح کوئی بھی سوال آپ کیجئے اور اس کا جواب دیجئے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں ما لون یا پھر کیف کرۃ القدمی، کیف کرۃ القدمی، فٹ بال کیسا ہے، ایک سوال کر سکتے ہیں، کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، یہ سوال کر لیں کیف کرۃ القدمی، فٹ بال کیسا ہے، اس کے جواب میں کہیں گے کرۃ القدمی متلونۃ، کرۃ القدمی متلونۃ، فٹ بال رنگین ہے۔ عربی بناؤ، اب یہاں پہ جو اردو جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے، تو آئیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم عربی بنائیں۔ سب سے پہلے جو جملہ دیا گیا ہے وہ ہے گھوڑے کا رنگ کیسا ہے، گھوڑے کا رنگ کے لیے لون آتا ہے، گھوڑے کے لیے فرس، تو ہم رنگ کو فرس کی طرف یعنی رنگ کو گھوڑے کی طرف منسوب کر دیں گے۔ کس کا رنگ؟ گھوڑے کا رنگ، لون الفرسی، ٹھیک ہے، کیسا ہے اس کے لیے کیفا۔ یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیں، یہ بات بتانا آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا کہ عربی میں جو ہوتا ہے نا مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ آپ کو میں بتلایا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کر دی جاتی ہے، جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، جس کی طرف کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، یعنی جس کی نسبت کی جاتی ہے وہ عربی میں پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، یعنی جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ پہلے آتا ہے اور جس کی نسبت کی جاتی ہے وہ اردو میں بعد میں آتا ہے۔ یہ مثال دیکھیں گھوڑے کا رنگ، تو یہاں پہ رنگ کی اضافت کی گئی ہے گھوڑے کی طرف، حالانکہ گھوڑا یعنی جس کی طرف رنگ کی اضافت کی گئی ہے اردو میں وہ پہلے آ رہا ہے، گھوڑے کا رنگ، گھوڑے کی طرف رنگ کی اضافت کی گئی ہے، رنگ کی نسبت کی گئی ہے گھوڑے کی طرف، تو اردو میں گھوڑا پہلے آ رہا ہے، رنگ بعد میں آ رہا ہے، گھوڑے کا رنگ، ٹھیک ہے، رنگ بعد میں گھوڑا پہلے۔ لیکن جب عربی بنائیں گے تو پہلے رنگ کی عربی آئے گی اور بعد میں گھوڑے کی عربی آئے گی، تو اس طرح ہوگی لون الفرسی، ٹھیک ہے، لون الفرسی، اس طرح اس کی عربی ہوگی۔ اس طرح ہر ایک جملے کی، یعنی عربی میں مضاف پہلے آئے گا، اردو میں مضاف الیہ بعد میں۔ اس طرح گھوڑے کا رنگ، انار کا رنگ سمجھ لیجئے، تو پہلے رنگ کی عربی آئے گی پھر انار کی عربی آئے گی۔ ہر ایک کی جہاں پہ بھی اضافت کی ترکیب پائی جائے گی، جہاں پہ بھی ایک چیز کو دوسرے چیز کی طرف منسوب کیا گیا ہوگا، وہاں پہ اگر اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوگا بعد میں مضاف کا، لیکن عربی میں پہلے مضاف آئے گا بعد میں مضاف الیہ۔ اس کی تفصیل آپ نحو کی کتاب میں پڑھیں گے۔ خیر، آئیے ہم عربی بناتے ہیں۔ گھوڑے کا رنگ کیسا ہے، گھوڑے کا رنگ کے لیے لون الفرسی، کیسا کے لیے کیفا، کیونکہ کیفا کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، جن اسماء وغیرہ کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے انہیں پہلے لاتے ہیں، کلام کے شروع میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گھوڑے کا رنگ کیسا ہے، کیفا لون الفرسی، گھوڑے کا رنگ کیسا ہے، کیفا لون الفرسی، گھوڑے کا رنگ سفید ہے، لون الفرسی ابیض، سفید کی عربی ابیض آتی ہے، ٹھیک ہے، گھوڑے کا رنگ سفید ہے، لون الفرسی ابیض۔ انار کا رنگ کیسا ہے، انار کا رنگ اس کے لیے کہیں گے لون الرمانی، انار کی عربی رمان آتی ہے، لون انار کا رنگ سرخ ہے، ٹھیک ہے، لون الرمانی احمرو، احمرو یعنی سرخ، سرخ کی عربی احمر آتی ہے، انار کا رنگ سرخ ہے، لون الاحمری، لون الرمانی احمرو، لون الرمانی احمرو۔ بستے کا رنگ پیلا ہے، بستے کا رنگ یعنی لون المحفظتی، بستے کا رنگ لون المحفظتی پیلا ہے، اصفرو، بستے کا رنگ پیلا ہے، لون المحفظتی اصفرو۔ فاؤنٹین پین قیمتی ہے، فاؤنٹین پین یعنی قلم الحبری، قیمتی کے لیے ثمین، فاؤنٹین پین قیمتی ہے، قلم الحبری ثمین، فاؤنٹین پین قیمتی ہے، قلم الحبری ثمین۔ پینسل سستی ہے، پینسل قلم الرصاص، ٹھیک ہے، پینسل کی عربی قلم الرصاص آتی ہے، پینسل سستی ہے، قلم الرصاص رخیص، سستی کی عربی رخیص، پینسل سستی ہے، قلم الحبری قلم الرصاص رخیص، قلم الرصاص رخیص۔ خالد کی ٹوپی رنگین ہے، ٹوپی کے لیے قلنسوۃ آتا ہے، اور خالد تو خالد ایک آدمی کا نام ہے تو خالد ہی آئے گا، خالد کی ٹوپی قلنسوۃ خالدن رنگین ہے، متلونۃ، ٹھیک ہے، خالد کی ٹوپی رنگین ہے، قلنسوۃ خالدن متلونۃ،
خالد کی ٹوپی رنگین ہے۔ اس کے بعد ہے سعید کا شاگرد ناٹا ہے، سعید کا شاگرد تلمیذ سعید ناٹا ہے قصیر، ٹھیک ہے، سعید کا شاگرد ناٹا ہے، تلمیذ سعید قصیر، ناٹا کے لیے قصیر کہیں گے، سعید کا شاگرد ناٹا ہے، تلمیذ سعید قصیر، ہاتھی کی سونڈ لمبی ہے، ہاتھی کی سونڈ کے لیے کہیں گے خرطوم الفیل، ہاتھی کی سونڈ لمبی ہے، خرطوم الفیل طویل، خرطوم کا معنی ہوتا ہے سونڈ، خرطوم الفیل ہاتھی کی سونڈ لمبی ہے، طویل ہاتھی کی سونڈ لمبی ہے، خرطوم الفیل طویل، گلاب کا پودا چھوٹا ہے، گلاب کا پودا چھوٹا ہے، اس کی عربی بنائیں گے غرس الوردی، گلاب کا پودا غرس الوردی چھوٹا ہے، صغیر، گلاب کا پودا چھوٹا ہے، غرس الوردی صغیر، طوطے کا پنجرا خوبصورت ہے، طوطے کے لیے ببقاؤ، پنجرا کے لیے استعمال ہوتا ہے قفص، طوطے کا پنجرا قفص الببقائی، ٹھیک ہے، طوطے کا پنجرا قفص الببقائی خوبصورت ہے، جمیل، طوطے کا پنجرا خوبصورت ہے، قفص الببقائی جمیل، مکتب کی طالبہ محنتی ہے، مکتب کی طالبہ کے لیے طالبۃ، مکتب کے لیے الکتاب، مکتب کی طالبہ طالبۃ الکتابی، مکتب کی طالبہ طالبۃ الکتابی محنتی ہے، مجتہدۃ، مکتب کی طالبہ محنتی ہے، طالبۃ الکتابی مجتہدۃ، گیس سلنڈر بڑا ہے، گیس سلنڈر کے لیے اسطوانۃ الغازی، گیس سلنڈر بڑا ہے، اسطوانۃ الغازی کبیر، اسطوانۃ الغازی کبیر، ٹھیک ہے، گیس سلنڈر بڑا ہے، اسطوانۃ الغازی کبیرتن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اسطوانۃ کے آخر میں تا ہے اس لیے کبیرتن، اسطوانۃ الغازی کبیرتن، فٹ بال چھوٹی ہے، فٹ بال کی عربی آئے گی کرۃ القدمی، چھوٹی کے لیے صغیرتن، فٹ بال چھوٹی ہے، کرۃ القدمی صغیرتن، فٹ بال چھوٹی ہے، کرۃ القدمی صغیرتن، اللہ کا گھر بابرکت ہے، اللہ کا گھر اس کے لیے کہیں گے بیت اللہ، بیت کا معنی گھر، لفظ اللہ آئے گا، ٹھیک ہے، اللہ کا گھر بابرکت ہے، بیت اللہ مبارکن، بابرکت کے لیے مبارک استعمال ہوگا، اللہ کا گھر بابرکت ہے، بیت اللہ مبارکن، فلسطین کا مسلمان مظلوم ہے، تو اس کی عربی بنائیں گے مسلم فلسطین مظلوم، فلسطین کا مسلمان مظلوم ہے، مسلم فلسطین مظلوم، جامع قرطبہ کشادہ ہے، جامع قرطبہ کہیں گے جامع قرطبہ وسیعین کہیں گے، جامع قرطبہ کشادہ ہے، جامع قرطبہ وسیعین، سبق کی تمرین آسان ہے، اس کی عربی بنائیں گے تمرین الدرس سہل، آسان کے لیے سہل استعمال ہوتا ہے، سبق کی تمرین آسان ہے، تمرین الدرس سہل، کتاب کا سبق سخت ہے، کتاب کا سبق یعنی درس الکتابی، سخت کے لیے صعب، صاد سے صعب یعنی سخت ہے، کتاب کا سبق سخت ہے، درس الکتابی صعب، کتاب کا سبق سخت ہے، درس الکتابی صعب، استاد کا ادب ضروری ہے، ادب الاستاذی ضروری جن، استاد کا ادب ضروری ہے، ادب الاستاذی ضروری جن، گائے کا تھن خوبصورت ہے، ضرع البقری، ضرع کا معنی ہوتا ہے گائے، ٹھیک ہے، تھن، گائے کا تھن خوبصورت ہے، ضرع البقری جمیل، گائے کا تھن خوبصورت ہے، ضرع البقری جمیل، بندر کا چہرہ برا ہے، چہرے کی عربی بریکٹ میں دے دی گئی ہے وجہن، وجہن چہرے کی عربی آتی ہے، ٹھیک ہے، بندر کا چہرہ برا ہے، وجہ القردی، بندر کے لیے قرد آتا ہے، وجہ القردی قبیح، بندر کا چہرہ برا ہے، وجہ القردی قبیح، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور خوب شیئر کریں، اس سے انشاءاللہ عز و جل علم دین عام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔